بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 18 کا خلاصہ، سورۃ المؤمنون۔ اس سورت کے شروع میں مؤمنین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر یہ صفات کوئی بندہ اپنا لے تو وہ پکا مومن ہوگا اور جنت میں جائے گا، اس لیے اس سورت کا نام المؤمنون رکھ دیا گیا ہے۔ مؤمنین کے اوصاف: الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلی 10 آیات میں اہل ایمان کے 7 اوصاف کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ان اوصاف کو مکمل طور پر اپناتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح، پکی بات ہے کہ وہ کامیاب ہے، اور وہ اوصاف یہ ہیں۔ پہلی صفت، نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا۔ خشوع کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ خشوع والے وہ لوگ ہیں جو نماز میں عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے، لہذا نماز میں رفع الیدین کرنا خشوع کے خلاف ہے۔ مؤمنین کی بقیہ 6 صفات یہ ہیں: فضول کاموں اور فضول باتوں سے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو برے اعمال و اخلاق سے پاک کرنا جسے تزکیہ کہتے ہیں، شرم گاہوں کی حفاظت کرنا، امانتوں کا خیال کرنا، وعدوں کو پورا کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، لیکن قوم نے بجائے ماننے کے انکار اور استہزاء کیا۔ بحکم خداوندی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ماننے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، باقی طوفان میں غرق ہو گئے۔ ربوہ کا ذکر اور معنی: وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا، وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ یعنی ربوہ پر پابندی دی جو پرسکون، صاف ستھرے، بہتے ہوئے پانی والی اور سر سبز و شاداب تھی، اور یہ جگہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں، اس سے قادیانیوں والا خود ساختہ ربوہ جو پاکستان میں ہے مراد نہیں۔ اب ہمارے اکابرین خصوصاً مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی 30 سالہ جد و جہد سے ربوہ کا نام بدل کر چناب نگر رکھ دیا گیا ہے۔ مشرکین کی محرومی کی وجہ: قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون۔ مشرکین کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو محفلیں سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ ان مشرکین کی یہ گندی عادت تھی کہ رات کو بیٹھ کر قصے کہانیاں سناتے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں بیہودہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق جاننے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ انعامات خداوندی: وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ منعم ذات ہے، اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے 3 کان، آنکھیں اور دل اہم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے آنکھ دی ہے تو اس سے وہ کچھ دیکھتے جو اللہ چاہتا ہے، کان دیے ہیں تو ان سے وہ سنتے جو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے دل دیا ہے تو اس سے وہ سوچتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ انعامات تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اور استعمال تم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہو اور شکر بھی کم ادا کرتے ہو، یہ بات مناسب نہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کفار کے لیے عذاب کی وعید: قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل توحید و رسالت بیان فرمائے ہیں، ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار و مشرکین حق کو مانتے اور قبول کرتے، لیکن انہوں نے نہ مانا
تو یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس سے مراد یا تو اخروی عذاب ہے یا دنیاوی عذاب ہے۔ ان پر دنیاوی عذاب ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ان لوگوں کو میرے سامنے ہی عذاب دینا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب سے بالکل محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ دعا سکھائی گئی تاکہ آپ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں اور امت کو تلقین بھی ہو جائے کہ وہ یہ دعا مانگا کریں۔ کافر کی تمنا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ کافر کو جب موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں نظر آنے لگیں گی تو اس وقت کہے گا اے رب مجھے واپس لوٹا دیں تاکہ میں ایمان لے آؤں اور وہ نیک اعمال کر سکوں جنہیں میں دنیا میں نہ کر سکا۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محض اس کی ایک بات ہے جس کو وہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، یہ واپس جا کر بھی اچھے کام نہیں کرے گا، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کے زمانے کو برزخ یعنی پردہ کہتے ہیں۔ اگر ہم میت کی قبر پر جائیں اور میت کو دیکھ لیں تو یہ پردے کے خلاف ہے، اور اگر میت ہم کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ برزخ کا معنی اور تفصیلی جو بحث ہے وہ دروس القرآن کے اندر ملاحظہ فرمائیں۔ جہنمیوں کی آہو پکار، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ قیامت کا دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے اور وہاں وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی اور تمہیں ڈرایا جاتا تھا لیکن تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال دیں، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہیں جہنم میں پڑے رہو، اب تم نے ہم سے بات نہیں کرنی، پھر یہ اہل جہنم کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ انسان کی پیدائش بے مقصد نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ عزت والے عرش کے مالک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمائے کہ اے میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب میری کوتاہیوں کو معاف کر اور میرے حال پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فائدہ، ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بندے پر ہوا جو کئی امراض میں مبتلا تھا۔ آپ نے سورۃ المؤمنین کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر تک اس کے کان میں پڑھ دیں، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے سورۃ المؤمنین کی آخری آیتیں پڑھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اس لیے سورۃ المؤمنین کی آخری 4 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر وانت خیر الراحمین تک یاد کر لیں۔ زبانی یاد نہیں ہوتی تو قرآن کھول کر پڑھ لیا کریں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو یہ 4 آیتیں اس کے کان میں دم کر دیا کریں۔ سر درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو بھی ان کو پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے، آمین۔ سورۃ النور، اس سورت میں مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت و عصمت کو عام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نیز ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات، گھروں میں جانے کے آداب اور پردے کے متعلق احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حد الزنا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہو تو انہیں بطور حد 100 کوڑے مارے جائیں گے۔
جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث پاک میں سنگساری بیان کی گئی ہے۔ فعل زنا ثابت ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1 4 مرد گواہ ہوں۔ نمبر 2 زانی یا زانیہ خود اعتراف کرے کہ مجھ سے فعل زنا سرزد ہو گیا ہے۔ نمبر 3 کنواری عورت کا حمل ظاہر ہو جائے تو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ یہ حمل کس کا ہے، اور جس کا نام لے تو اس سے تحقیق کی جائے گی۔ اگر وہ بھی اس فعل بد کا اقرار کر لے تو مرد و عورت دونوں شرعی سزا کے مستحق ہوں گے، ورنہ صرف عورت کو سزا ملے گی۔ مزید تفصیلات کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ حد قذف: والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة أبدا وأولئک هم الفاسقون۔ کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کریں۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ مردود الشہادہ ہو جائے گا۔ آئندہ کسی کیس میں اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کو آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی، یعنی اس کے کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ گواہی قبول بھی نہیں ہوگی۔ واقعہ افق، ام المؤمنین کی برات: ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہاں واقعہ افق کا ذکر ہے۔ سن 6 ہجری میں غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اس سفر میں صدیقہ کائنات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب قافلے کی روانگی ہونے لگی تو آپ رضی اللہ عنہا قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ قافلہ روانہ ہو گیا، آپ وہیں رہ گئیں۔ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار کر قافلے کے ساتھ مل گئیں، لیکن عبداللہ بن ابی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا، اس نے افطرا باندھا، ام المؤمنین پر تہمت لگائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان فرما کر آپ کی عفت و پاک دامنی کی گواہی دی اور اسے ھذا بہتان عظیم کہا۔ اہل علم و فضل کو خدائی انعام: ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا۔ واقعہ افق میں منافقین کے پروپیگنڈے میں کچھ سادہ لوح مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ ان میں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ بھی تھے، جنہوں نے بعد میں سچی توبہ کر لی تھی۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی امداد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ افق پیش آیا تو آپ نے صدمے کی وجہ سے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مدد جاری رکھنے کا کہا اور فرمایا کہ جو لوگ اہل علم و فضل اور اہل خیر ہیں وہ ایسی قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں کو کچھ نہیں دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قسم کا کفارہ ادا کیا اور سابقہ معمول کے مطابق ان کی مدد جاری فرما دی۔ مکانات میں داخلے کا حکم: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ 4 قسم کے مکانات ہیں۔ نمبر 1 وہ مکان جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے۔ نمبر 2 وہ مکان جس میں اور لوگ بھی رہتے ہیں، رشتہ دار ہوں یا اجنبی ہوں۔ نمبر 3 وہ مکان جس میں کسی کا رہائش پذیر ہونا معلوم نہ ہو کہ کوئی اس میں رہتا بھی ہے یا نہیں۔ نمبر 4 وہ مکانات جو رہائش کے لیے نہیں ہیں، جیسے مسجد، خانقاہ اور مدرسہ وغیرہ۔ نمبر 1 اس میں اجازت کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2 اس میں اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نمبر 3 اس میں بھی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ نمبر 4 میں اجازت کی ضرورت ہی نہیں۔ آنکھ اور عصمت کی حفاظت کا حکم: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم۔ یہاں آنکھوں کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک ہے مرد کا نامحرم عورت کو دیکھنا اور ایک ہے عورت کا نامحرم مرد کو دیکھنا۔ اگر عورت کے لیے نامحرم مرد کو دیکھنے کی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت کو آنکھ نیچے رکھنے کا کبھی نہ فرماتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرد کے ذمے ایک کام ہے عورت کو نہ دیکھنا اور عورت کے ذمے 2 کام ہیں۔ نمبر 1 مرد کو نہ دیکھنا، نمبر 2 اپنے چہرے کو چھپا کر رکھنا۔ اسی وجہ سے مرد پر
پردہ نہیں اور عورت پر پردہ لازم ہے۔ پھر پردے کا حکم دیا کہ خاتون کا پورا جسم پردہ ہے، بوقت ضرورت شدیدہ ہتھیلیاں اور چہرہ کھول سکتی ہے، اگر اشد ضرورت نہ ہو تو نہ کھولے، کیونکہ عورت کا چہرہ ہی حسن کا اصل مرکز ہوتا ہے، تو عام حالات میں اس کو چھپانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے نور ہدایت کی مثال دی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے منور، یعنی روشن کرنے والا۔ نور کا حقیقی معنی ہے الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ، خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے۔ نور کا یہ حقیقی معنی اللہ پر صادق نہیں آتا، کیونکہ اللہ ظاہر نہیں ہے، تو یہاں نور کا مجازی معنی ہے۔ نور سے مراد ہے اللہ رب العزت آسمان و زمین کو روشن کرتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات آتی ہے۔ اللہ رب العزت کیسے روشن کرتے ہیں تو اس کی مثال دی ہے کہ جیسے ایک تاقچہ ہو، اس تاقچے میں چراغ ہو اور چراغ ایک قندیل میں ہو، اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ زیتون کا تیل ہو۔ زیتون بھی ایسا کہ جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑی رہتی ہے، خواہ سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں، اسی وجہ سے اس کا تیل نہایت صاف اور عمدہ ہوتا ہے۔ مراد اس سے مومن کا دل ہے کہ مومن کے دل میں طبعی طور پر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے، پھر جب اوپر سے وحی یہ الہی آتی ہے تو بہت جلد اسے عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال، والذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبه الظمآن ماء۔ اس آیت میں ان کفار کے اعمال کی مثال دی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن توحید اور رسالت کو نہیں مانتے۔ ان کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو اسے دور سے ریت کی چمک ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے پانی، لیکن حقیقت میں وہ پانی نہیں ہوتا، تو سراب سے اس نے دھوکہ کھایا۔ اسی طرح کفار کے وہ نیک اعمال جن کے بارے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں آخرت میں فائدہ دیں گے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے وہ نیک اعمال سراب کی طرح دھوکہ ہیں۔ دوسری قسم کے کفار کے اعمال کی مثال، او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ یہاں ان کفار کی مثال ہے جو آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ ان کفار کی مثال ایسے ہے جیسے بہت گہرا سمندر ہو اور اس میں اندھیرے ہوں، اس کے اوپر پھر ایک موج ہے پانی کی، پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہے، پھر اس کے اوپر بادل ہیں۔ اب اتنا اندھیرا ہو تو آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ کامیابی کی بنیاد 4 باتوں پر ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اگر کوئی شخص 4 باتوں کا اہتمام کرے تو کامیاب ہو جائے گا، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے، اور وَرَسُولُهُ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ، ماضی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا ہو، وَيَتَّقْهِ، اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ خلافت راشدہ موعودہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اس آیت کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے مطابق حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ انہی کو خلافت راشدہ، حق 4 یار بھی کہتے ہیں اور 4 خلفائے راشدین بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت میں انہی 4 حضرات کی خلافت کا ثبوت ہے۔ 3 اوقات میں اجازت لیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات۔ گزشتہ آیات میں بڑوں کے متعلق حکم تھا کہ کسی کے گھر بغیر اجازت داخل نہ ہو، اب یہاں غلام، لونڈی اور چھوٹے بچوں کے متعلق حکم ہے کہ 3 اوقات میں ان کو بھی گھروں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور ناپسندیدگی بھی، اس لیے انہیں حکم دیا کہ 3 اوقات یعنی
نماز فجر سے پہلے دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد بغیر اجازت گھروں یا قبروں میں داخل نہ ہو۔ معذورین کو کھانے میں شریک کرنا۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ معذور حضرات یعنی نابینا، پاؤں سے معذور وغیرہ تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتے تھے کہ کہیں ہمیں کھانے کی تہذیب نہ ہو، یا معذور سوچتا کہ جگہ نہ زیادہ گھیر لوں۔ اس طرح تندرست حضرات کو بھی الجھن ہوتی تھی کہ کہیں یہ معذوری کی وجہ سے مشترک کھانے میں ہم سے کم کھائے اور اپنا پورا حصہ نہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ساتھ بٹھا کر کھلانے میں کوئی حرج نہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں باریک بینی کی ضرورت نہیں۔ مخلص مسلمانوں کی مدح اور منافقین کی مذمت۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں مخلص مسلمانوں کی مدح یعنی تعریف اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہو کر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا تو مخلص مسلمان صدق دل سے کام میں لگے رہتے۔ جب جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ منافقین اول تو سستی کرتے، جب آ جاتے تو بہانے بنا کر یا مخفی طور پر نکل جاتے۔ عام مجالس میں بھی اسی طرح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگیں تو ان کو دے دیا کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کیا کریں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ کسی اجتماعی مشورے کے لیے جب سب جمع ہو تو بلا اجازت چلے جانا درست نہیں، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ سورۃ الفرقان۔ فرقان کے معنی ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس سورت میں قرآن کریم کو فرقان فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بنیادی عقائد کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، مومنین کے لیے انعامات کا ذکر ہے اور سورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا اعتراض اور جواب۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ یہ تھا کہ دیگر کچھ لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، وہی ہمیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی یعنی قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اگلی آیت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ قرآن میری طرف سے افطرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اعتراض اور جواب۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتہ بھی نہیں اور اس کے پاس خزانہ بھی نہیں۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ ملائکہ ہوتے، پیغمبر ہوتا تو نہ کھاتا نہ پیتا۔ جواب دیا کہ مشرکین کیسے نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، لیکن اگر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہونے پر کیا دلیل ہے۔ اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا تو یہ کہتے کہ ہم کھاتے ہیں، تو ہمارا نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانے والا ہو۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا بھی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لہٰذا اس سے تم سمجھ لیتے کہ کھانا پینا، بازار میں پھرنا وغیرہ منصب نبوت و رسالت کے منافی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔